بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، ہم نے اپنی زندگی میں بارہا یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک جوان آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، سارے گھر، پورے خاندان کے لوگ، عزیز رشتہ دار اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ ان میں سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی جان آج آپ خاموش کیوں ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کی بیٹی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میرے ابو جان مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو کیا ہوا ہے، میں آپ کی ہر وقت خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو جان مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اب میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ اب مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا؟ ابو جان مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ مگر باپ خاموش ہوتا ہے۔ بیوی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے او میرے ہمدم، سر کے تاج، مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے تو خوشی اور غم میں ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ بیوی بار بار پوچھتی ہے کہ آج آپ خاموش کیوں ہیں، مگر شوہر کچھ نہیں بولتا۔ بیوی روتی رہ جاتی ہے۔ ماں آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے او میرے بیٹے، میرے نور نظر، لخت جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا؟ بیٹے تم تو میری ہر آواز پر لبیک کہا کرتے تھے، تم تو وہی میرے بیٹے ہو اور میں تمہاری وہی ماں ہوں۔ آج کیا ہوا کہ میری بات کا جواب نہیں دیتے؟ ماں رو رہی ہے، بیٹا خاموش ہے، بیٹے کی روح بالکل نکل جاتی ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، عزیز رشتہ دار کھڑے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے پہلے ہی یہ منظر بتا دیا تھا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ بیٹے کی روح نکل جاتی ہے، ماں دیکھتی ہے بیٹے کی روح نکل گئی، منہ اور آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ماں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کی آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے یہ آنکھیں آج کے بعد پھر کبھی نہیں کھلیں گی۔ اس کا منہ بند کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے یہ طوطی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے۔ وہ جانتی ہے میرا بیٹا اب پھر کبھی نہیں بولے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد چادر اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں میت کو جلدی نہلاؤ، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا۔ اب کیا ہوا؟ سب نے میت میت کی رٹ لگانی شروع کر دی۔ سب کہتے ہیں اصل انسان تو چلا گیا، صرف لاش باقی ہے، صرف اس کا جسم باقی ہے، مکی چلا گیا، مکہ باقی ہے۔ چنانچہ عزیز رشتہ دار جلدی جلدی کفنانے دفنانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو نہلا دھلا کر قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ عزیز رشتہ دار عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں۔ بھائی رشتہ دار مال بانٹنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، دشمن خوشیاں منانے لگتے ہیں، اور ادھر مرنے والا اپنے نامے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اے اللہ کے بندو، مرنے والوں سے، دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے اپنے سچے، اچھے، برے اعمال اپنے مالک کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے،
اکیلا تنہا جانا ہے، وہاں نہ ہمارا مال کام آئے گا، نہ ہماری دکان کام آئے گی، نہ ہماری فیکٹریاں اور کارخانے ہمارے کام آئیں گے، وہاں نہ تو ہماری بیوی بچے اور اولادیں کام آئیں گی، نہ ہمارے عزیز رشتہ دار دوست و احباب کام آئیں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، وہاں تو صرف اور صرف ہمارے اعمال کا کھرا سکہ کام آئے گا۔ اے موت سے غافل انسان، اے دنیا پر فریفتہ انسان، اے موت کو بھول جانے والے انسان، آج تو دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گیا، دنیا کی چمک دمک زرق برق کو دیکھ کر موت کو بھول گیا، لیکن یاد رکھیے ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت ہر وقت اعلان کرتی ہے، بلکہ موت ہر شخص کو اپنے آنے سے پہلے پیغام بھی دیتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، ملک الموت تو اپنے آنے سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی پیغام بھیج دیا کر تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنے سے پہلے کئی پیغام آتے ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ کسی آدمی کا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جانا یہ موت کا پیغام ہے، کسی کی بینائی کا کمزور ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے داڑھی اور سر کے بال کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کو بیماری کا لگ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی شخص کی جوانی کی حالت میں موت کا آ جانا یہ دوسروں کے لیے موت کا پیغام ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جانا گھر میں دوسروں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ قدرت کی طرف سے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے، ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ اے لوگوں موت کی تیاری کر لو، ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے۔ اے آخرت کو بھول جانے والے انسان، اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا خدا سمجھتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کی قلعوں اور فوجوں کے ذریعے حفاظت کی جاتی تھی، کہاں گئے وہ بڑے بڑے مال و دولت والے لوگ جن کے خزانے کی چابیاں کھچروں پر لادی جاتی تھیں، کہاں گئے وہ لوگ جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستش اور پوجا کی جاتی تھی، جن کے خوبصورت چہرے چمکتے دمکتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی جوانی کے ترنگ میں زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں فتح حاصل ہوا کرتا تھا۔ حقیقت میں آج موت نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، آج وہ قبر کے اندھیرے میں تنہا پڑے، ہائے آگ ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریادیں کر رہے ہیں۔ آج وہ اندھیری کوٹری میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ انہیں اپنے مال و دولت بیوی بچوں پر بڑا ناز تھا، لیکن قبر میں ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آیا۔ میرے عزیز ساتھیو، کیا ہوگا ہمارا اس دن جس دن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن ماں بیٹی سے بیگانہ ہو جائے گی،
जिस दिन बाप बेटे से दूर भागेगा, जिस दिन भाई भाई को नहीं पहचानेगा, जिस दिन बीवी शौहर से नाआशना हो जाएगी, जिस दिन औलाद साथ छोड़ देगी, जिस दिन दोस्त बेवफाई करेंगे, जिस दिन अपनी जान भी पराई हो जाएगी, अपने जिस्म के हिस्से भी पराए हो जाएंगे, यहाँ तक कि ये हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगी, ये कान हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मुजरिम जब ये देखेगा कि यहाँ तो अपने भी पराए और बेगाने हो गए, तो उस वक्त उसकी आखिरी तमन्ना और आरज़ू ये होगी, जिसका मंजर कुरान करीम ने यूं खींचा है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा यंजी। ऐ अल्लाह, मेरी औलाद को और मेरे बीवी बच्चों को दोज़ख में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। ऐ अल्लाह, अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो मेरे भाइयों और खानदान वालों को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। ऐ अल्लाह, अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो दुनिया के सारे इंसानों को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, आज तो इंसाफ का दिन है, आज कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, आज तेरा अमल तेरी गर्दन पर, उसका अमल उसकी गर्दन पर होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों, इसे ले जाओ, उठाकर जहन्नम में फेंक दो। फिर जहन्नमी जहन्नम के अजाब से परेशान होकर मौत मौत चिल्लाएंगे, जहन्नम में मौत की तमन्ना करेंगे, मगर कयामत के दिन मौत को भी मौत आ चुकी होगी। जहन्नम में तो मौत का तसव्वुर भी नहीं होगा। मेरे साथियों, आज तो हम दुनिया की मुसीबतों और परेशानियों से आजिज आकर कह देते हैं मर जाएंगे, लेकिन वहां तो मौत ही नहीं आएगी। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अब तो घबरा के ये कह देते हैं मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कह देते हैं मर जाएंगे, मरकर भी चैन न आया तो किधर जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। उम्र ये एक दिन गुजरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी वल इस्लाम दीनी व मुहम्मद